تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہاری ناک کے نتنوں کو نیچے کیوں رکھا ہے، سامنے کیوں نہیں رکھا جانوروں کی طرح؟ جی میرے مولا صادق فرماتے کبھی غور کیا کہ تمہاری آنکھوں کے اوپر اللہ نے یہ بھویں اور پلکیں کیوں قرار دی ہیں؟ یہ جو سر سے نمکین پانی بہتا ہوا آنکھوں کی طرف آتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا کتنا انتظام کیا ہے۔ کبھی غور کیا کہ تمہارے پیشانی کے اوپر اللہ نے یہ باریک باریک نالیاں کیوں بنائی ہیں، یہ بل باریک باریک، ہر شخص کی پیشانی پر باریک باریک بل بنے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ نے تمہارے کان کا یہ ڈیزائن کیوں قرار دیا ہے، جبکہ ہم اس کان سے تو نہیں سنتے جو ظاہری کان ہے، جی وہ تو اندر دو ہڈیاں ہیں جو آپس میں بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا تھا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں ہڈیوں سے سننے کی صلاحیت دی ہے۔ آج ENT اسپیشلسٹ، یہ کان ناک حلق کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے ENT اسپیشلسٹ، میں نے ایک میڈیکل کالج میں، توجہ میری طرف ہے آپ رات کے، جی اس دروازے کو بند کر دو تو اچھا ہے تھوڑا سا۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیے گا، یا اگر کھلا رکھیں تو کم سے کم گفتگو نہ رہے، میری بات کی طرف توجہ رہے۔ جی توجہ ہے آپ رات کی۔ میں ایک میڈیکل کالج میں خطاب کرنے گیا، سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں جب ڈاکٹروں سے خطاب کروں گا تو باڈی کے بارے میں ہی بات کروں گا، جسم کے بارے میں بات ہوگی، تو میں نے وہ سارے اقوال جمع کیے جو ائمہ نے جسم سے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو مولا کا ایک قول میں نے وہاں بیان کیا، مولا فرماتے ہیں اے جبو لہذا الانسان، مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے، مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا شاہکار بنایا ہے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگھتا ہے، ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے۔ میری تقریر کے بعد، سیمینار کے بعد ایک ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر آیا، کہنے لگا مولانا یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے، یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، کلمات قصار کے اندر ہے۔ کہنے لگے یہ کتاب کتنی پرانی ہے؟ میں نے کہا جی 1000 سال پہلے سید رضی نے سارے خطبے جمع کیے تھے اور ان سارے خطبات کا ایک نام دے دیا تھا جسے نہج البلاغہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، ورنہ یہ کلام تو مولا کا 1400 سال پرانا کلام ہے۔ کہنے لگا جس زمانے میں مشینیں نہیں تھیں اندر کا حال جاننے کے لیے، علی نے اس وقت فرمایا ہے کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے۔ ہمارے کان کے اندر 3 باریک باریک ہڈیاں جو بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں، علی فرما رہے ہیں کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یہ جو چربی میری آنکھ میں نظر آ رہی ہے ہم اس چربی سے نہیں دیکھتے، اس چربی کے درمیان ایک سم کی بال کی طرح چھوٹا سا جو ایک کالی پتلی ہے، اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ جی مولا کے یہ سارے اقوال اگر جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیے جائیں اور پھر کسی سائنسدان سے پوچھا جائے، کسی ڈاکٹر سے اور بدن سے متعلق لوگوں سے پوچھا جائے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، تو مجھے وہ قول ایک عیسائی کا یاد آ رہا ہے جو لبنان میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک سیمینار تھا ادبیات کا، ایک سیمینار تھا ادبی شخصیات کا، اس میں کہتا ہے کہ میں نے علی کا کلام نہج البلاغہ پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگایا ہے یہ ساری دنیا یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ مجھے اور آپ کو جتنا فخر کریں نا کم ہے، اور اگر کبھی ہمیں غرور کرنے کی اجازت ملی تو اسی بات پر اجازت ملے گی کہ ہم علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ یقین جانی ہے جی آسمان کیسے بنے یہ علی نے بتایا ہے۔ جی میرے مولا فرما رہے ہیں اللہ نے آسمان زمین بنائے کیسے، اور جو منظر کشی پہلے خطبے میں مولا نے کی ہے نا آسمان بننے کی، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے سامنے بن رہے تھے، اور میرا تو عقیدہ ہے کہ ان کے سامنے بن رہے تھے جی، لیکن مولا کے قول بتا رہا ہے۔ آج کی سائنس بھی اسی نتیجے تک پہنچ رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں سے سائنس کو ترقی کرنے دیجئے، علم
کو بڑھنے دیجئے، جتنا علم بڑھے گا، جتنی سائنس بڑھے گی، اتنی علی کی معرفت بڑھے گی، اتنا مولا سے قرب بڑھے گا معاشرے میں۔ آپ دیکھیے کبھی ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں کی خلقت کے اوپر فرما رہے ہیں، فرشتے بنے کیسے ہیں، پھر فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں، اللہ اکبر۔ جی فخر الدین رازی سنی عالم دین ہے، تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی جو سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ جو آیت ہے 30ویں آیت ہے، آیت نمبر 30۔ اس آیت کی تفسیر میں فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کے بعد فرشتوں کے بارے میں جتنا اچھا بیان علی کا ہے، کسی اور کے گزر میں بھی نہیں ہے، سوچ میں بھی نہیں ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کوئی بات کرے۔ جی میں آپ سے، آپ کے توسط سے سب سے کہوں گا، اور آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ جملہ کہوں گا کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک دیوبندی عالم دین کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے سنیے علی کی عظمت کا یہ باب بہت روشن ہے، اہل بیت کی عظمت کا یہ باب بہت واضح ہے۔ ایک دیوبندی عالم کا جملہ، پھر اس پہ جملے پہ پھر میں نے بھی جملہ کہا، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کہنے لگے اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرو، برابر میں لا کے نہ بٹھاؤ اہل بیت کے ساتھ، احترام سب کا رکھو مگر اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کے نہیں رکھو۔ کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے علی کے ساتھ، کوئی برابر میں لا کر بٹھا کے وزن کرنے کے قابل نہیں ہے کہ علی کا وزن بھی اتنا ہی ہے، اس کا وزن بھی اتنا ہی ہے۔ یہ گفتگو علی کے باب میں نہیں ہوگی۔ اہل بیت کی عظمت یہ ہے، عبد دیوبندی عالم کا جملہ، اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ اہل بیت کے فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔ اہل بیت کا فرد جنت دلوا سکتا ہے۔ میں نے جملہ انہیں ہدیہ کیا، میں نے کہا مولانا میرا جملہ لے لیجئے، دنیا کے معتبر ترین لوگ، مسلمانوں کے معتبر ترین لوگ، تاریخ اسلام کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ مجلس میں جوان تشریف فرمائے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ تشریف فرمائے ہیں، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹ ملنے چاہیے، میرٹ پر تعیناتیاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے اور ٹرانسفر ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ کیا جائے مولا محمد محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت پڑھی ہے۔ نعمتیں اللہ کی بہت ہیں، اس نعمتوں کے باب میں جو کثیر اللہ کی نعمتیں، قیامت میں اللہ کہہ رہا ہے صرف ایک نعمت کے بارے میں ان سے سوال کروں گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب محشر سج جائے گا، بڑے بڑے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تمام لوگ اٹھ کر محشر میں پہنچائے جائیں گے، تو آواز آئے گی اب ان سے ایک بڑی نعمت کے بارے میں سوال کرو۔ وہ ایک نعمت کیا ہے؟ وہ ایک نعمت کیا ہے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے؟ وقفوہم، انہیں روکو، آواز آئے گی محشر میں، وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال ہونا ہے۔ کون سا سوال کرے گا اللہ؟ آپ نے اور میں نے اگر 70 سال گزارے ہیں تو کتنی روٹیاں کھائی ہوں گی؟ تو پھر یہی ہوتا رہے گا، وہاں روٹیاں گنواتے رہیں گے، کتنی دفعہ پانی پیا ہے یہ گنواتے رہیں گے، کتنے گلاس پانی پیا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں نا اللہ کی۔ جب اس آیت کی تفسیر پوچھی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ سے، فرمائیے کیا کہتی ہے آیت یہ؟
کہنے لگے اللہ قیامت میں سوال کرے گا، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں روٹی دی، میں نے تمہیں سالم ہوا دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں بچے دیے، میں نے تمہیں ماں باپ کی سالمیت دی، میں نے تمہیں یہ دیا. یہ اللہ پوچھے گا. یہ خبر پہنچی میرے معصوم امام تک. حضرت نے فرمایا بلاؤ ابو حنیفہ کو. اچھا، امام ابو حنیفہ جو ہے وہ امام صادق کے شاگرد ہیں، اور خود فرماتے ہیں لولا السنتان، اگر 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان، تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. پوچھا کسی نے بھئی آپ کتنے سال کے ہیں؟ 70 سال کی عمر تھی جب کسی نے پوچھا کتنے سال کے ہیں آپ، عمر کتنی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا. کہنے لگے 2 سال کا ہوں. تو کہنے لگے بھئی آپ تو 70 سال سے زیادہ لگ رہے ہیں، سب آپ تو 50 سال سے زیادہ لگ رہے ہیں. اس نے پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے لگے نہیں، میری زندگی ہے ہی وہ 2 سال جو جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں. جی میں تو 2 سال کا ہوں. امام نے کہا بلا کے لاؤ ابو حنیفہ کو. جب امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا تو حضرت نے فرمایا تم نے یہ کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ قیامت میں پانی کے بارے میں، روٹی کے بارے میں، آٹے کے بارے میں پوچھے گا؟ کیا حضور نعمت تو یہی ہیں، نعمتیں تو یہی ہیں. حضرت نے فرمایا جو کام کسی مخلوق کے لیے بہتر نہ ہو وہ خالق کے لیے اچھا کیسے ہوگا؟ کیا حضور وضاحت فرمائے، حضور میری رہنمائی کریں. امام نے فرمایا اگر تم کسی کو کھانا کھلاؤ اور 10 سال بعد وہ شخص تمہیں کہیں نظر آئے اور وہ تمہیں پہچان نہ رہا ہو، اور تم یہ کہہ کر یاد دلاؤ کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو تمہاری مذمت کی جائے گی کہ روٹی کھلا کے یاد دلا رہا ہے. جب یہ کام تم کرو تو تمہاری مذمت ہو، تو اللہ کیسے قیامت میں کہے گا کہ میں نے روٹی کھلائی ہے؟ جی اللہ کیسے کہے گا قیامت میں کہ میں نے تمہیں پانی پلایا ہے؟ کہنے لگے پھر حضور یہ نعمت کون سی ہے؟ میرے مولا صادق نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہمارے جد علی کی محبت، یہ نعمت عظمیٰ پروردگار ہے. اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں علی سے آشنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نہیں کہ علی تمہارا رہنما ہے؟ یہ نعمت میں نے تمہیں علی کی صورت میں عطا کی. اچھا دیکھیں، نعمت میں اور نعیم میں بھی تو فرق ہے نا. قیامت میں نعمت کا سوال نہیں ہے، نعیم کا سوال ہے. کیا فرق ہے نعمت اور نعیم میں؟ یہ جو کپڑے پہنے بیٹھا ہوں میں، یہ نعمت ہے. آپ پہنے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. ابھی جو پانی میں پیوں گا، یا آپ نے پیا یا میں نے پیا، یہ ایک اللہ کی نعمت. مگر یہ پانی جو میں نے پیا یہ ممکن ہے 2 گھنٹے بعد زائل ہو جائے. نعمت تھی، رہی نہیں. یہ کپڑے ممکن ہے 6 سال کے بعد میرے تن کے لیے نہ رہیں. آج نعمت ہے، کل نہیں رہے گی. ایسا ہی ہے. نعمت ایک وقت ہوتی ہے، دوسرے وقت میں نہیں ہوتی. نعیم ہمیشہ ہوتی ہے. علی کی محبت کے لیے وقت نہیں ہے کہ صبح علی کی محبت ہے تو شام کو نہیں ہے. تم جاگتے میں بھی علی کو یاد رکھو، سوتے میں بھی علی کو یاد رکھو. ہر حال میں اس ذات سے جڑے رہو. یہ چاہتا ہے اللہ. عزیزان گرامی، پوچھا جائے گا، اور الحمدللہ جو اس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اضطراب نہیں ہے. اس محبت میں جو مزہ ہے، اس گھرانے سے جو تعلق میں، الفت میں ذائقہ ہے، وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہے. میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. میں تو پاکستان میں شیعوں کا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی تکفیری نعروں سے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں. جی ہم سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت چاہیے. جی نااہل دشمن پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہمارا دشمن نااہل ہے، اس لیے وہ دشمن ہی نہیں ہے، بے وقوف. اور بے وقوف بھی اس درجے پر ہے، انتہا درجے کا بے وقوف ثابت ہوا ہے. اور بے وقوفی ایسی ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں، ہم مر کے مطمئن ہیں.